اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا درود بر محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، کنیزان سید عالم، آج کے اس مقام فضیلت پر، اس دسترخوان ذکر محمد و آل محمد پر اپنے مقدر کے رزق روحانی کو حاصل کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کہف کی آخری آیت کے ایک جزو کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک کہف سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کتابت اور تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کے 15ویں اور 16ویں سورے میں، کلام مجید کے 15ویں اور 16ویں پارے میں کلام مجید کا 18واں سورہ ہے۔ کتابت اور تلاوت کے اعتبار سے یہ اوراق قرآنی پر موجود 18واں سورہ، اگر اس کی ترتیب نزولی کو دیکھا جائے تو شان نزولی کے اعتبار سے، ریویل آف قرآن کے اعتبار سے سورہ مبارک کہف 69 نمبر کا سورہ ہے، جس کو قلب اطہر رسالت نے تحمل کیا تھا۔ یعنی کتابت اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 15ویں اور 16ویں پارے میں 18واں سورہ ہے، اور نزول سورہ قرآنیہ کے حوالے سے یہ 69 سورہ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب رسول پہ نازل فرمایا۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مبارک کے کہف میں حق سبحانہ تعالی نے 110 آیات الہیہ کو رکھا ہے، اور ان 110 آیات الہیہ کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، انہیں بنانے کے لیے
رب قدیر نے سورہ مبارک کے کہف میں 1589 الفاظ کو، ورڈز کو یا کلمات کو استعمال کیا ہے، اور ان 1579 کلمات کو بنانے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے رب قدیر نے سورہ مبارک کے کہف میں 6550 6550 حروف کو یا لیٹرز کو استعمال کیا ہے۔ سورہ مبارک کے کہف کا اگر روانی کے ساتھ عددی تعارف کیا ہے سورہ مبارک کے کہف کا، یہ کتابت اور تلاوت کا 18واں سورہ ہے جو 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود ہے، اور نزول کے اعتبار سے 69 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ کی تکمیل یا اسے کیسے مکمل کیا، حق سبحانہ و تعالی نے، رب قدیر نے، پاک پروردگار نے 6550 حروف کو جوڑا، اور ان 6550 حروف کو جوڑ کر رب قدیر نے 1579 الفاظ یا کلمات کو بنایا، اور ان 1579 کلمات کو جب حق سبحانہ وتعالی نے جوڑا ہے، مرتب کیا ہے، تو 200 آیات بنی، اور جب 200 آیات کو ایک سورہ میں سمیٹا، یا تمام آیات کو ایک سورہ میں سمیٹا، تو سورہ مبارک کے کہف تلاوت کے لیے ہمارے ہاتھوں میں میسر ہو گیا ہے۔ مل کے بلند ترین صلوات دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ اس کی آخری آیت کے ایک جزو میں حق سبحانہ وتعالی نے آواز دی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالحہ کرے۔ یعنی جب عمل صالحہ ادا کیا جائے گا تو اس کا حتماً نتیجہ یہ ہے، اس کا فائنل نتیجہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی سورہ مبارک قرآنیہ یا سورہ مبارک قرآنیہ کے اندر موجود اس پیغام کو سمجھے گا، عمل صالحہ کو ادا کرے گا، تو وہ لقاء رب کی منزل کو حاصل کر لے گا، وہ ملاقات رب کی منزل کو حاصل کر لے گا۔ اور اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھیے گا کہ یہ دیدار رب کی گفتگو نہیں ہے، ملاقات رب کی وہ گفتگو ہے۔ دیدار رب اور ہے وہ انہیں مبارک جو رب کو کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی مانتے ہیں اور اس بیٹھنے والے کو رب بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کسی ایک مقام پر، مکان پر، زمانے میں سما جائے، محدود ہو جائے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رب دو جہاں نہیں ہو سکتا ہے، رب کردگار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حق سبحانہ تعالی نے دیدار رب کی گفتگو نہیں کی ہے، ملاقات رب، لقاء رب کی گفتگو کی ہے، کہ جسے یہ خواہش ہے کہ رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ جب وہ عمل صالحہ کرے گا تو حق سبحانہ تعالی سے اس کی ملاقات گارنٹیڈ ہے، شیورٹی کے ساتھ ہوگی، پوری کنفرمیشن ہے کہ اس کی حتماً رب سے ملاقات ہوگی۔ اب یہ عمل صالحہ ہے کیا کہ جسے آپ سر انجام دیں تو رب سے ملاقات ہو جائے؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کے سفید سے بلند صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد والے۔ تھوڑا تھوڑا کر آگے کی طرف تشریف لے آئیں گے تو آپ کے لیے بھی جس قدر زیادہ قرب مسند اعضاء ہے، اس ذکر کو سننا زیادہ باعث ثواب ہوا کرتا ہے۔
بزرگوں کو زحمت نہ دیں، نوجوان ہمت کریں، کھڑے ہو جائیں اور درود کا سہارا لیتے ہوئے قرب مسند ازا کو حاصل کریں تاکہ آپ کی حاضریاں اور بارآور ثابت ہوں اور نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ آپ پوری معرفت کے ساتھ جب اس ذکر کو سنیں گے تو ایک بات گارنٹیڈ ہے کہ اگر آپ نے اس ذکر کو روایت نہیں بنایا اور عبادت سمجھ کے ادا کیا تو جیسے آئے تھے اس سے بہتر بن کے انشاءاللہ العزیز رخصت ہوں گے، اور جب واپسی پہ آپ کا کردار مہک رہا ہوگا، آپ کا کردار چمک رہا ہوگا اور دنیا پوچھے گی کہ کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے کردار میں نور بھی نظر آ رہا ہے، مہک بھی محسوس ہو رہی ہے، تو بڑے افتخار سے کہیے گا کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس عزا میں گئے تھے، اس فرش حسین ابن علی نے جہاں پر ہم نے قرآن کو سنا، توحید کو سنا، رسالت کو سنا، دین و شریعت کی باتوں کو سنا، اس ذکر نے مجھے اتنی بلندی عطا کر دی ہے کہ جب میں گیا تھا تو مانند ذرہ تھا، پلٹا ہوں تو آفتاب کی طرح چمک رہا ہوں، جب میں گیا تھا تو ایک قطرہ آب تھا، پلٹا ہوں تو گوہر بن کے آ رہا ہوں۔ اس لیے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اس لیے کہ ہم سب کا ایمان کامل ہے، یقین واثق ہے ہمارا کہ یہ در عام در نہیں ہے، یہ دروازہ عام دروازہ نہیں ہے۔ بس دو جملے عرض کروں گا، آگے بڑھوں گا کہ یہ وہ در ہے، در محمد و آل محمد، کہ یہاں بے زر آیا تو ابو ذر بن گیا ہے، یہاں بے زر آیا تو ابو ذر بن گیا ہے، یہاں سلمان فارسی آئے تو منا اہل البیت کی منزل کو طے کر کے سلمان محمدی بن کے دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ در، یہ دروازہ گردوں کو سہارا دیتا ہے، یہ در، یہ دروازہ شکستہ ہمتوں کو پروان چڑھایا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے اس بہر میں جب بستر استراحت ہوتا ہے، آپ کی نیند ہوتی ہے، آپ کا آرام ہوتا ہے، آپ سب کچھ تیار کر ذکر محمد و آل محمد کے فرش پر آ کر اپنی روح کو بھی تازہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بھی جلا عطا کر رہے ہیں۔ آپ کے چہروں پر شکستگی نہیں ہے، آپ کے چہروں سے تھکاوٹ عیاں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر سے فقط جسم کو توانائی نہیں ملتی ہے، یہاں سے روح کو بالیدگی عطا ہوا کرتی ہے، یہاں پہ روح کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں روح کے لیے تر و تازگی کا پیغام بن کر آتی ہیں۔ میرا پانچواں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد و آلہ۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جسم کمزور پڑ جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار جسموں کو طبیب کی ضرورت بھی ہوتی ہے، دوا کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے روحیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، روحیں بھی مزمحل ہو جاتی ہیں، روحیں بھی آہستہ آہستہ تساہل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرا امام یہ فرماتا ہے کہ اپنی تھکی ہوئی روحوں کو، اپنی پژمردہ روحوں کو، اپنی مزمحل روحوں کو ذکر محمد و آل محمد سے جلا عطا کیا کرو۔ یہ حکمت کی باتیں روح کی غذا ہیں، اور جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد آ جاتا ہے وہاں روح کو بالیدگی میسر آ جاتی ہے، وہاں روح کو توانائی مل جایا کرتی ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، لقائے رب کی منزل اسے مل جائے، شرف ملاقات یزداں، شرف ملاقات حق معبود برحق اسے حاصل ہو جائے. what he has to do کہ اسے عمل صالحہ کرنا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے. اتنا اہم ہے عمل صالحہ. دامن وقت تحمل نہیں رکھتا ہے، نہیں تو میں آیات قرآنیہ کو پیش کرتا فقط ایک سورہ کے حوالے سے کہ عمل صالحہ کو ایک اور طریقے سے سمجھیے. سورہ مبارک والا عصر 130 سورہ کلام مجید کا، اور آگے قرآنیہ پر آخری پارے میں 130 سورہ 3 آیات پر مشتمل. یہ قرآن مجید کے آخر میں کتابت و تلاوت کا 130 سورہ ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ ہے جس کا تحمل قلب اطہر رسالت نے کیا تھا. یعنی نزول کے اعتبار سے 13واں سورہ اور کتابت کے اعتبار سے 130 سورہ ہے. 3 آیات اسمالس سورہ جو قرآن کے ہیں 3، ان میں اس کے شمار ہوگا. سب سے مختصر ترین سورہ قرآنی، the most shortest سورہ قرآن اس سورہ کوثر، اور پھر اس کے بعد سورہ عصر، پھر سورہ نصر. یہ قرآن مجید کے شارٹسٹ سورہ ہیں. اور قرآن مجید کے لانگسٹ سورہ میں کیا ہے؟ سب سے طویل ترین سورہ سورہ مبارک بقرہ، پھر سورہ مبارک آل عمران، پھر سورہ مبارک نساء. یہ گفتگو بھی پہنچنی چاہیے اس لیے کہ آپ اس کے فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے سر کٹا کے بھی سر بلند ہو کر نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر کے ساتھ اسی سورہ کہف کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ پیغام عظیم دیا ہے کہ حسین کی ذات جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، جو یونیورسل ہے، جو آفاقی ہے، وہ سرور و سالار شہیدہ، وہ امام حریت، وہ امام غیرت، وہ امام عظمت، وہ امام عزت، وہ امام جو راکب دوش رسول ہے، وہ امام جو جگر گوشہ علی و بطول ہے. اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی رفعتیں کیا ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا ابدی سرمدی، اس کا یونیورسل پیغام، انفینٹ میسج کیا ہے. میرے مولا نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ حسین اس ذات مبارکہ کا نام ہے جس کے سر اور تن میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن حسین شہید ہو کر بھی قرآن سے جدا نہیں ہوا کرتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آلہ. کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر حق تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. کیا آواز دی سورہ مبارک والا عصر میں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتنا عظیم پیغام. پوری زندگی گزارنے کے لیے اگر اسلوب قرآن اور اصول قرآن کے مطابق کوئی چارٹر آف لائف مرتب کرنا ہو، کوئی ضابطہ حیات تلاش کرنا ہو، کوئی نظریہ زندگی تلاش کرنا ہو، تو عرفان علماء نے لکھا کہ جس طرح سے حق سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا دیباچہ، انڈیکس، پورے قرآن کا پریفیس سورہ مبارک حمد کو بنایا، یعنی جو کچھ پورے قرآن میں تھا اسے سمیٹا، تو سورہ مبارک حمد کی 7 آیات کے اندر بیان کیا. مختصراً کیا ہے کہ پورا قرآن اس کا خلاصہ
سورہ مبارک حمد ہے، اور سورہ مبارک حمد کی تفسیر یہ پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن ہے۔ جس طرح سے پورے قرآن عظیم و مبین کو سمیٹا اور سورہ حمد میں 7 آیات میں مکمل کر دیا، دیباچہ ہے، انڈیکس ہے، فہرست ہے قرآن مجید کی سورہ مبارک حمد۔ اسی طرح سے مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے عرفہ نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کے وہ اصول جو بہترین زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اگر پورے قرآن سے انہیں یکجا کیا جائے تو نتیجہ یہی ملتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں چارٹر آف لائف کی صورت میں موجود تھا اس کو سمیٹا، اس کا خلاصہ، اس کا اسارہ، اس کا سلالہ، اس کا نچوڑ، اس کا جوہر جب سمیٹا تو 3 آیات میں رکھ کر سورہ مبارک والعصر میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ مبارک والعصر is a complete charter of mannerism، اخلاقیات، زندگی گزارنے کے قرینے، طریقے، سلیقے، ڈھنگ، how we have to spend our life، یہ پورا قرآن کا نچوڑ 3 آیات میں سورہ مبارک والعصر میں موجود ہے۔ کیا آواز دی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر خاص کی قسم۔ میری مجبوری ہے، تحمل نہیں ہے ظرفیت وقت میں، نہیں تو عصر کے لفظ کے تفاسیر اہل بیت میں کہیں 20 معانی رقم ہوئے، کہیں 30 معانی رقم ہوئے۔ عصر زمین وقت خاص کو بھی کہتے ہیں، زمانہ خاص کو بھی کہتے ہیں۔ عصر وہ وقت بھی ہے جو ظہر اور مغرب کے درمیان ہے۔ عصر تیز چنگھاڑ کو بھی کہتے ہیں، عصر تیز کڑکنے والی بجلی کو بھی کہتے ہیں، عصر تیز برسنے والے بادل کو بھی کہتے ہیں، عصر کسی فریاد رس کو بھی کہتے ہیں کہ جب اسے پکارا جاتا ہے وہ مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ غور کیجیے گا، جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، عصر کے معنی 30 یا 20 مطالب۔ عصر بعثت رسول بھی ہے، عصر خود ذات رسول بھی ہے۔ اور آگے بڑھیے، رسول کی محنتیں، کاوشیں، رسول نے جو ریاضتیں کی، 1,23,000 انبیاء کے معجزات و کمالات کو جو بچایا، 63 برس کی زندگی میں 11 ہجری کو رخصت ہوا، رسول اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور رسول کے جانے کے بعد دین میں تغیر آنا شروع ہوا، تغیر آیا، تدبر آیا، دین بدلا جانے لگا، حلال محمد کو حرام کہنے لگے، حرام محمد کو حلال کہا گیا۔ تب کسی انقلاب کی ضرورت تھی، کسی انفجار کی ضرورت تھی، کسی قیام کی ضرورت تھی، کسی ذات فجر کی ضرورت تھی، کسی ڈے بریک کی ضرورت تھی، کسی ڈان کی ضرورت تھی کہ وہ نمودار ہو، ظلمت کا اندھیرا چھٹ جائے اور مانند فجر وہ اجالے کے آنے کا اعلان کرتا ہوا دنیا میں نظر آئے۔ تو اب بعثت رسالت عصر ہے، ذات رسول سید الانبیاء عصر ہے، اور جو اس رسول کی محنتوں کو بچانے کے لیے، اس کی عظمتوں کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں آ گیا، بڑھ کر عصر عاشور عصر بن گئی، اور ذات صاحب عاشور والعصر بن کے نظر آ رہا ہے۔ مستند ترین روایتوں میں ہے، اب نواس رسول عصر ہے، اب عصر عاشور عصر ہے۔ پھر وہ انقلاب، وہ انفجار، وہ دین کو بچانا، وہ کلمے کو بچانا، وہ اوراق قرآنیوں کا تحفظ کرنا، کیا منزلت پائی نبی کے نواسے نے، کیا مقام پایا علی و بطول کے جگر گوشے نے۔ لیکن آج بھی روضہ سید الانبیاء کے گنبد پر لہراتا ہوا سیاہ پرچم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابھی حسین کا مشن مکمل نہیں ہوا ہے۔ حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا، حال من معین یعیننا،
صدا استغاثہ بلند ہے، کوئی ناصر مانگا جا رہا ہے، کوئی معین طلب کیا جا رہا ہے، کوئی مغیث مانگا جا رہا ہے۔ تو اب پھر عصر کا مطلب سمجھنا ہے، پہلے عصر بعثت رسالت، پھر عصر عاشور، پہلے ذات سید الانبیاء، پھر ذات نواسہ رسول۔ اب فکر آگے بڑھی، پھر وہ جو منتقم کربلا پردہ غیبت سے عالم ظہور میں آئے گا تو عرصہ ظہور کو عصر کہا جائے گا، اور مہدی فاطمہ صاحب عصر بنیں گے۔ تبھی آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد۔ مجھے روانی کے ساتھ گزرنا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو عمل صالحہ کرے گا وہ لقاء رب کی منزل کو حاصل کرے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اللہ کہا، ایکسیپشن کو رکھا، استثناء کو بیان کیا۔ یہ مزاج قرآن ہے، یہ طریق قدرت ہے کہ اللہ کے بعد آنے والی گفتگو حقیقت ہے، حق ہے۔ اللہ سے پہلے جو کچھ ہے وہ باطل، اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ حق۔ لا الہ باطل، الا اللہ، اللہ آیا، اللہ کی ذات حق بن کے نظر آئی۔ اللہ سے پہلے سب باطل، اللہ کے بعد سب حق۔ لا الہ الا اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، کچھ نہیں مانگ کر بھی کہا ہاں ایک طلب کر رہا ہوں کہ میرے قربہ سے حق مودت کو ادا کرو۔ اللہ سے پہلے سب باطل، اللہ کے بعد حق اور سچ۔ اور آگے بڑھیے، میں پورے قصیدے کو بیان نہیں کروں گا۔ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ یہ پورا قصیدہ آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہے، لیکن اگر کوریلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پورا قصیدہ پڑھوں تو میں وہ قصیدہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، حق سبحانہ تعالی نے عرش کی بلندی پر بس میں ملائکہ میں قصیدہ پڑھا ہے۔ یا ملائکتی و سکان السماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ میں کچھ خلق نہ کرتا، سب باطل تھا۔ اگر سب کچھ خلق کیا، اللہ کہا، حق کو پیش کیا، تو ان پانچ کی محبت نے خلق کیا جو چادر کے نیچے موجود ہیں، جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ تحمل نہیں ہے، گنجائش نہیں کہ میں رکوں، اس لیے روانی کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہ سے پہلے سب باطل، اللہ کے بعد حق، سچ اور اصل کلام۔ اب اپنے ذہنوں کو متوجہ کیجئے، تاریخ کے اوراق کی ورگردانی کیجئے، اس منظر کو دیکھیں جب نور کی مخلوق چلی، عرش کی بلندیوں سے چلی، فرش کی گہرائیوں تک آئی، اور یہ کہتے ہوئے آئے، شوہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جزاک محمد وآل محمد شوہ مرداں، شور یزداں،
قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو سب خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ استثناء ایکسیپشن، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے. مجھے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، روانی کے ساتھ میسج دوں گا کہ یہ عمل صالحہ لقائے رب کی منزل تک لے گیا. یہ عمل صالحہ اس نے نقصان سے ہمیں اٹھایا، فائدے کی منزل تک لے گیا. تو what does عمل صالح mean؟ معرفت حاصل کیجئے کہ عمل صالحہ کیا ہے، اتنی سگنیفیکینس، اتنی اہمیت، اتنی امپورٹنس، اور ہم سرسری سے گزر جائیں. قرآن is meant to recite، نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن is meant to explore. قرآن تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، تعقل کے لیے. بدون تعقل نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ قرآن والے سمجھ میں آتے ہیں. بدون تعقل کچھ نہیں ہے. سورہ مبارک روم نے آواز دی تھی نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم نے اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جاہلوں کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. صاحبان عقل کے لیے قرآن، پیغام قرآن، تعلیمات قرآن. سامعین گرامی قدر، کیا ہے عمل صالحہ؟ میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بارگاہ امام صادق ہے. تفسیر عیاشی کی روایت 1100 years before، مستند ترین تفسیر اہل بیت. تفسیر عیاشی کی روایت ہے کہ امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام ابن سنام بتلایا گیا اس کے اندر، تفسیر کے اندر، وہ خدمت امام صادق میں آیا، فرزند زہرا، فرزند رسول کی خدمت میں آیا، اور آ کے کہتا ہے ابن سلام کے مولا، یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ مبارک کہف کی آخری آیت کے جزء میں حق سبحانہ و تعالی نے کہا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے تو اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے. I just want to make it understand، بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ وہ کون سا عمل ہے جو عمل صالحہ ہے. وہ کون سا عمل ہے کہ جسے میں ادا کروں تو میری رب سے ملاقات ہو جائے گی. طویل روایت کو میں مختصر کر کے آپ کو نتیجہ دوں، فضائل کی منزل کو ہم طے کریں اور پھر مصائب کی منزل تک آ جائیں، دونوں کو کوریلیٹ کر کے انشاءاللہ نتیجہ آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے. میرے مولا نے جیسے ہی سنا، کہا کون سی؟ کہا جو رب نے کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو لقائے رب کی منزل کو حاصل کرنا تو عمل صالحہ کرو. تو مولا کون سا عمل کروں، کون سا عمل مجھے پرفارم کرنا ہے کہ میری لقائے رب، ملاقات رب ہو جائے؟ تو میرے مولا نے تفسیر عیاشی یہ کہتی ہے کہ فرزند رسول نے، فرزند زہرا نے اپنے دست ولایت کو بلند کیا، اور دست ولایت کو بلند کر کے اپنے سینہ گنجینہ معرفت توحید کی طرف اشارہ کر کے فرزند رسول نے ابن سنام کو دیکھا، کہا ابن سنام تو معانی سمجھنا چاہتا ہے عمل صالحہ کے، تو سن ابن سنام اپنی سینہ گنجینہ معرفت توحید کی طرف. میرے مولا کا ہاتھ ہے، دست ولایت ہے. میرا مولا فرماتا ہے سن ابن سنام، عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے، العمل صالح معرفت الائمۃ. عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے، زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے. بس this was the lesson of the day, take home message which I wanted to deliver. آپ اس پیغام کو کلیئرٹی کے ساتھ لے کر جائیں، آپ اس پیغام کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں کہ زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کیا. علی ابھی تشریف ہے. زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے. غور فرمائیے. اب آج کا فرش عزا آپ جانتے ہیں نا منسوب ہے اختتام مصائب پر کس زیارت کی برآمدگی ہے؟ سرکار وفا کے تابوت کی برآمدگی. یہ ذکر سرکار وفا، یہ فرش عزا منسوب ذکر فضیلت سقاء سکینہ باب الحوائج علمدار لشکر حسینی، اس کے ذکر فضیلت سے منسوب. غور کیجیے گا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں.
اگر میں اپنے بچوں سے نوجوانوں سے جو بہت توجہ کے ساتھ I was not expecting this attention from you آپ جس توجہ کے ساتھ راست کی اس بحر میں اپنی ایمان کو جلا عطا کر رہے ہیں ذکر فضیلت سے حق سبحانہ و تعالی آپ کی توفیقات ایمانی میں اضافہ فرمائے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ حیات سرکار وفا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے, the greatest message of life of سرکار وفا, what would you say؟ کیا ہے سب سے بڑا پیغام سرکار وفا کی حیات مبارکہ کا؟ وفا, ایثار, شجاعت, قربانی. یقیناً یہ وہ عظیم ترین پیغامات ہیں جو سرکار وفا باب الحوائج کی ذات مبارکہ ریفلیکٹ کر رہی, ایگزبٹ کر رہی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وفا کیا ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شجاعت کس کا نام ہے, ایثار و قربانی کسے کہتے ہیں. بٹ the greatest message of حیات باب الحوائج is not وفا, it's not sincerity, it's not bravery. عظیم ترین پیغام, the most important message of سرکار وفا is and only the اطاعت امام وقت. پونڈر کیجئے, چیزوں کو کوریلیٹ کیجئے, ایکسپلور کیجئے. why it is so, کیوں ہے یہ پیغام سب سے بڑا پیغام جو شجاعت حیدر کرار کا وارث ہے, جس سے دشمن کانپتا ہے. وہ سپہ سالار فوج جس نے 72 کو 30,000 سے اس طرح سے لڑوایا کہ خود تلوار نہیں بھی نکالی, لیکن 72 نے 30,000 کو پورے دن انگیج کر کے رکھا اور اس طرح سے لڑے اور اس طرح سے سرخ رو ہوئے کہ ادھر والوں کو دنیا جانتی نہیں, یہ 72 آج بھی دلوں میں زندہ ہے. یہ کمال شجاعت حیدر کرار کے وارث میرے مولا کی شجاعت ہے, کمال شجاعت ہے سرکار وفا کی. لیکن یہ بھی ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہے. جو پیغام ہے عظیم ترین پیغام وہ ہے to be obedient towards امام وقت, حجت الہی, حجت دورہ کی فرما بردار, اتنا طاقتور, اتنا شدید, جری, شجاع, جس سے دشمن کانپتا ہے. جو شجاعت حیدر کرار کا وارث ہے, اس کی نیام میں تلوار بھی ہے, ترکش میں تیر بھی ہے. وہ لڑنا بھی جانتا ہے, لڑوانا بھی جانتا ہے, آلات حرب بھی چلانا جانتا ہے. لیکن پورے کربلا میں ایک تیر عباس باوفا نے نہیں چلایا. کیوں؟ اس لیے کہ پائے سرکار وفا میں حکم امام کی زنجیر ہے کہ عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے, فقط پانی لے کے آنا. تو یہ کمال اطاعت امام وقت ہے کہ وہ تلوار کو نیام سے نہیں نکالتا, وہ ترکش سے تیر نکال کے کمان پہ نہیں جوڑتا ہے, اس لیے کہ میرا امام اس سے اس بات سے راضی نہیں ہے. اور پھر امام کس طرح سے بلند کرتے ہیں اس کے مقام کو, اس کے مرتبے کو, اس کے رتبے کو. توجہ رکھیے گا, تاریخ کی ایک حقیقت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. 5 یا 7 دقیقے مجھے آپ کے وقت میں سے درکار ہے. یہ جو پوری جرنی ہے, جرنی آف کربلا, یہ جو پورا سفر ہے, سفر کربلا, جسے آپ سفر عشق کہتے ہیں. عشق الہی میں جو نواز رسول That journey was started on 28 Rajab سن 60 یہ آغاز ہوا, and عصر عاشور 61 ہجری کو
آواز ارجعی پہ لبیک کے نفس مطمئنہ بارگاہ احدیت میں حاضر ہو گیا. ہر کلاس اس پوری جرنی میں، اس پورے سفر میں، my youngsters، امام علی مقام کو whenever he got the opportunity to deliver some sermon, he delivered that. جہاں بھی خطبہ دینے کا موقع ملا، کم یا زیادہ لوگ، قریہ، گاؤں، دیہات، شہر، جیسا علاقہ تھا، جتنے افراد تھے ان کو جمع کیا. and امام علیہ السلام used to deliver خطبات. کربلا کی خطبات، امام علی مقام کے خطبات ایک بہت بڑا طویل چیپٹر ہے. اس پیغام کو حاصل کیجئے گا. ایک طویل چیپٹر ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے. سامعین گرامی قدر، پورے سفر میں امام خطبات دیتے رہے. امام کا عصر عاشور کا مکالمہ عصر سات کے ساتھ تاریخ کا حصہ، مدینے سے چلتے وقت تاریخ کا حصہ ہے. ابھی آن کیجئے، میں مسائل پڑھاؤں گا 5 منٹ بعد، تو آف کیجئے گا. اس پیغام عظیم کو حاصل کیجئے جو سرکار وفا کا پیغام ہے. سامعین گرامی قدر، اس پورے پیغام میں نواز رسول کو جہاں بہترین موقع ملا، the best opportunity, the best place, the best route to deliver a sermon، تو وہ موقع کون سا تھا؟ کون سا مقام؟ کون سی جگہ؟ کون سا آڈینس کراؤڈ؟ 8 ذی الحجہ، جب دنیا بھر سے آیا ہوا ہر حاجی کعبہ الہی میں پہنچتا ہے. 8 ذی الحج سے مناسک حج کا آغاز ہوتا ہے. جو حج کی سعادت کو حاصل کر چکے ہیں، ہر حاجی کعبے میں جا کر حرم الہی کے سامنے احرام باندھتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے، اور پھر نکل جاتے ہیں وہاں سے عرفات کے لیے. مینڈیٹری ہے مناسک حج میں کہ 8 ذی الحجہ کو ایوری حاجی has to be there at کعبہ شریف. بزرگوں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے. امام 8 ذی الحجہ کو امام واز ان کعبہ، حاجیوں کا مجموع. کعبہ الہی the best place around the world, around the کائنات، عالمین کی بہترین جگہ کعبہ الہی، the best place was there. بیسٹ کراؤڈ، دنیا بھر کا حاجی موجود ہے، مختلف ریشل گروپ کے، لنگوسٹک گروپ کے، مختلف ایریاز سے، دور دراز علاقوں سے، پوری اطراف دنیا سے حاجی آئے ہوئے ہیں. امام خطبہ دیں، اپنے مقصد کو بیان کریں. جب حج مکمل ہوگا یہ ڈسپرس ہوں گے، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، اپنے اپنے ملکوں میں جائیں گے. کہاں تک فرزند زہرا کا پیغام پہنچے گا. That was the best opportunity to deliver the sermon, to convey the message, to put forward the mission statement کہ میری مشن کا مقصد کیا ہے. حفظ اللہ سے آپ کی توجہات پر آپ کا ممنون و متشکر ہوں، لیکن اس پیغام کو حاصل کیجیے گا. جب بہترین موقع ملا کہ now Abbas, this is the time when you have to deliver this sermon. یہ نہیں کہا کہ مولا یہ تو بہترین موقع ہے، you come forward، آپ دیں. نہیں، مدعی امام وقت ہے. جانتے جو آقا نے کہہ دیا وہی غلام کی زندگی کا شعار ہونا چاہیے. Didn't say any single word. خطبہ دینا ہے اور پھر کعبہ الہی میں کھڑے ہو کر سرکار وفا نے غدیر کی یاد کو تازہ کیا. وہاں جب رسول کو خطبہ دینا تھا، رسول was not looking for a member، ایک ووڈن ممبر کو تلاش نہیں کر رہے تھے. پالان شتر کا ممبر بنوایا، جلوہ افروز ممبر ہوئے اور بلند و بانگ آواز میں اعلان کیا، من کنت مولاہو فہذا علی مولا. روٹین کو بدلا، ووڈن ممبر پہ نہیں گئے، پالان شتر کے ممبر پہ گئے، تاکہ جب معمول سے بات ہٹے تو حافظے سے چپک کر رہ جائے، نکلنے نہ پائے. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ نیویگیٹ کرتے ہیں روٹین سے تو گفتگو یا پیغام آپ اسٹرانگلی کنسیو کرتے ہیں. The
تب روٹین سے ہٹے اور پالان شدھ کا ممبر بنا. جب کہ عباس now this is the time and you have to deliver the sermon. امام کی حکم پر سرکار وفا was not looking for a member. کسی ممبر کو تلاش نہیں کیا. آپ سب جانتے ہیں, پیغام کو لیجئے گا, ممبر تلاش نہیں کیا, تیزی سے چلے. خانہ الہی ہے, حاجیوں کا مجمع, تیزی سے چلے, کعبے کی سیڑھیوں کو طے کیا اور تیزی سے کعبے کی چھت پر سرکار وفا پہنچے. آج عباس با وفا کا منبر خانہ الہی کی چھت قرار پا رہا. کیوں کہا کہ آج تمہیں یہ خطبہ دینا ہے؟ اس لیے کہ امام چاہتے ہیں جو مطیع امام وقت ہو, امام وقت اس کے کردار کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. آج دنیا کو یہ بتلانا ہے حسین ابن علی نے کہ تم نے اب تک عباس کی وفا کو دیکھا تھا, عباس کی شجاعت کو دیکھا تھا, ایثار اور قربانی کو دیکھا تھا. آج دیکھو کہ عباس کا علم کیا ہے, عباس کی خطابت کیا ہے, عباس کس پائے کا عالم ہے. یہ خطیب منبر سلونی کا بیٹا کس پائے کا خطیب بن کے دنیا کے سامنے نظر آ رہا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, پورا خطبہ بیان نہیں کروں گا, مستند ترین خطبہ ہے, کتابوں میں اب علماء کے دستخطوں کے ساتھ موجود ہے, دو رائے نہیں ہے اس خطبے کے متعلق. تیزی سے چھت پر پہنچے. Now you all have to be attentive, میری طرف دیکھیے گا اور اس پیغام کو حاصل کیجیے گا تاکہ میں مساعد کی طرف آ سکوں. پہنچے حاجیوں کا مجمع. اسی مجمع میں احرام کے اندر تلواریں چھپا کر نبی زادی کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کلمہ گو موجود ہے. امام was knowing all the details. Similarly, حضرت عباس با وفا was knowing each and every detail کہ کون کہاں کھڑا ہے, کس کیفیت میں کھڑا ہے, کس ارادے کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن دل اطہر عباس با وفا اطمینان کی منزل پر ہے, یہ مضطرب نہیں ہے. چھت پہ پہنچے اور بسم اللہ کے بعد جو پہلا جملہ کہا, بس میں اسی جملے پہ رک جاؤں گا, اس جملے کو آپ کو کنسیو کرنا. You don't have to be here in peace, بلکہ اس منزل سے آگے بڑھ کر, سماعتوں سے آگے نکل کر اس کردار کو سنیں, سن کر دل میں اتاریں, کردار کا حصہ بنائیں, جیسے آئے تھے اس سے بہتر بن کے جائیں, تاکہ دنیا کو یہ بتلا سکیں کہ ہم فیض مجلس حسین ابن علی کو لے کر آ رہے ہیں. ہم گئے تھے تو کچھ اور تھے, پلٹے ہیں تو کچھ اور. پہنچے, لوکیٹ, پہنچے, کھڑے ہوئے کعبے کی چھت پر, ایک ہاتھ سے کعبے کی طرف اشارہ کیا, کعبے کی چھت کی طرف. he was indicating there, چھت کی طرف اشارہ کیا, یعنی کعبے کی طرف اشارہ کیا. دوسرے ہاتھ سے حاجیوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے اپنے آقا اور وقت کے امام حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا. حاجیوں کا مجمع, ہر ریشیل گروپ, لنگوسٹک گروپ, ہر علاقے سے حاجی موجود ہیں. اور کیا کیا سرکار وفا نے؟ ایک ہاتھ کعبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے, ایک ہاتھ حاجیوں کے مجمع میں موجود زمانے کے امام کی طرف, فرزند زہرا کی طرف اشارہ کر رہا. توجہ رکھے گا, کعبے کی طرف اشارہ, فرزند زہرا کی طرف اشارہ. اور جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا, شرف ھذا بقدوم ابی ہے. ساری حمد اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو, اس کعبے کو, اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا فرمائی ہے. اللہ پیغام لیجئے گا سرکار وفا کا. بس مجلس مکمل ہو گئی ہے, مجھے مساعد کی طرف آنا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام شرف, تمام حمد اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو, اس کعبے کو میرے
زینت عطا کی. آج جو شاعر جملہ کہتا ہے اور بخیل ہے، یہ نہیں کہتا کہ جملہ کس کا ہے، بلکہ داغ سمیٹنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ جملہ میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کے لیے شرف نہیں تھا، کعبے کو شرف ملا ہے. یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، یہ علی کے لال عباس ابن علی کا جملہ ہے، جو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر میرے مولا نے 14 صدیوں پہلے کہا تھا الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی شرف حاضر. Have the lesson. Take home message. Lesson of the day. کیا؟ بے قدوم ابھی ہے. بس مجھے مسائل کی طرف آنا ہے، ساتھ دیجئے میرا. تمام حمد اس رب ذوالجلال کے لیے. You my youngsters, my sons, my daughters. تمام حمد اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی. Now I'm raising a question. یہ آقا کا بابا اس سرکار وفا کا کیا ہے؟ عظمت سمجھ سرکار وفا کی، شخصیت پہچانی ہے باب الحوائج کی. آقا کا بابا ان کا کیا ہے؟ آقا کا بابا ان کا بابا بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمام حمد اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے اس گھر کو، اس کعبے کو میرے بابا کے قدموں سے زینت عطا کی. میرے بابا نہیں کہا، آقا کے بابا کہہ کے تعارف کروایا. یعنی دنیا کو پیغام دیا کہ حقیقی غلام امام وقت وہ ہے کہ اسے جب بھی موقع ملتا ہے اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، اپنے امام کو مقدم رکھا کرتا ہے، اپنے امام کو مقدم رکھتا ہے. بس میرے بچوں، this is the take home message, lesson of the day. You have to be mudi imam waqt. You have to be a true follower of Yusuf Zahra, Mahdi Fatima, a strong believer, a true follower of imam waqt. یہی لقاء رب کی منزل پہ لے جائے گا، یہی گھاٹے سے نکالے گا اور فائدے کی منزل تک لے جائے گا. خداوند عالم اس محنت کو قبول فرمائے. انور علی صاحب کی ریاست، مہدی صاحب کی اس ریاست کو قبول فرمائے. یہ گفتگو اس کیمرے کی وساطت سے اطراف عالم سنگاپور میں دیکھ رہا ہوگا میرا بھائی. سامعین گرامی قدر، ان حاضرین کو بار آور بنائی. سرکار وفا کی ذات مبارکہ، سرمدی، آبادی، آفاقی، کائناتی، کیا شان ہے عباس وفا کی، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے. 72 کے لشکر میں جب بھی کسی کو اپنے وقت کے امام تک اپروچ کرنا ہوتا تھا، ڈائریکٹلی they were not used to go to امام وقت. ہر کوئی تلاش کرتا تھا این عباس، عباس کا. انہی جملوں پہ تابوت حرامت ہو جائے گا، میں شاید بیان نہ کر سکوں. این عباس باب الحوائج. یہ اتنے عزادار ہیں، آپ کو واسطہ چادر زینب کا مولا، آپ کو واسطہ شہزادی سکینہ کے مرجھائے ہوئے رخساروں کا واسطہ، آپ کو یتیم حسین کا واسطہ. اے باب الحوائج، ہر حاجت مند کی دعا قبول ہو جائے، ہر حاجت مند آپ سے شہزادی کا صدقہ حاصل کرے. عزاداروں، ہر کوئی سرکار وفا کو تلاش کرتا تھا، ہر کوئی عباس وفا کو تلاش کرتا تھا. 3 دن کے پیاسے تھے بچے. میں کیسے بیان کروں عزاداروں؟
یہ 3 دن کے پیاسے بچے عصر عاشور تک العطش العطش کہتے رہے. کیا اس کے بعد ان کی پیاس ختم ہو گئی؟ یہ ابھی بھی پیاسے ہیں عزادارو، لیکن کوئی بھی سہما ہوا بچہ اب العطش العطش نہیں پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سقا موجود تھا، پانی لانے والا موجود تھا، العطش العطش کی صدا بلند ہوتی رہی. جب سقا مارا گیا، نہر فرات پہ سو گیا، کسی بچے نے نہ کہا کوئی نہیں پکارا ہے عزادارو. اجرکم ربکم عزادارو، اجرکم الزہرا. کیا ذات سرکار باب الحوائج کی کرشمہ سازیاں ہیں عزادارو. اس لشکر حسینی میں جب بھی کسی کو کوئی کام، یہاں تک کہ ثانی زہرا کو، ماں جائے کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، اینا اینا اخاہ عباس، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ شہزادہ علی اکبر نازوں کا پالا ہے، لیکن جوان بیٹے کو ضعیف باپ تک کوئی جملہ کوئی گفتگو پہنچانی ہوتی، اینا اینا اماہ عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ہر کوئی سرکار وفا کو تلاش کر رہا ہے. کیا ذات مبارکہ ہے، کیا ذات اعلی و عرفہ ہے. آج اس کا ماتم کرنے آئے ہیں نا عزادارو، جس کا ماتم اس کی ماں نے کبھی نہیں کیا. میری شہزادی ام البنین 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، یہ میرے 4 بیٹوں کی قبریں ہیں، اور پھر کہتی تھی ہے جوانو تمہاری ماں تمہارا ماتم نہیں کرے گی، میں اس مولا کو گریا کروں گی، اس مولا کا ماتم کروں گی جس کو رونے کے لیے اس کی ماں موجود نہیں ہے. آئیے پرسا دیجئے بی بی ام البنین کو پرسا دیجئے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ عزادارو مدینے پہنچا ہے نا، شہزادی نے سنا کہ عباس مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، تو اکثر میری شہزادی ام البنین بقیہ میں چلی جاتی اور رو رو کے کہتی تھی عباس، ان آنے والوں نے بتایا عباس کہ تو مارا گیا، عباس تو شہید ہو گیا. عباس تیری ماں کو یقین نہ آتا تھا، تیری ماں نے عباس میں نے تجھے جنم دیا تھا میرے لال، میں نے تجھے پروان چڑھایا تھا، میں تیرے جلال کو بھی دیکھ جانتی تھی، میں تیری شجاعت کو بھی جانتی تھی. عباس مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ مارا گیا، تو مارا جائے گا، تجھے کسی نے مارا ہوگا. لیکن عباس جب مجھے پتا چلا کہ میری شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، میری سکینہ نے تماچے کھائے، میرا مولا سید سجاد قیدی بنا لیا گیا. عباس مجھے یقین آ گیا کہ تو مارا گیا ہوگا. کیسے ممکن تھا، کیسے ممکن تھا کہ عباس زندہ رہتا اور بیویوں کی چادریں چھینی جاتی؟ کیسے ممکن تھا کہ عباس زندہ رہتا اور سکینہ تماچے کھاتی؟ اجرکم ربکم عزادارو. آج اسی سرکار وفا کا ماتم کرنا ہے عزادارو. نہر فرات ہے میرا مولا، جوان بھائی کے سرحانے پہنچا. میں مختصر کروں گا. سر سرکار وفا کو اٹھایا، زانو امامت پہ رکھا، تڑپ کر سرکار وفا نے زانو ولایت سے اپنے سر کو ہٹا دیا. 3 مرتبہ سر کو اٹھایا. جب تیسری مرتبہ بھی سر امام سر عباس با وفا زانو امامت پہ نہ رہا تو میرا مولا تڑپ گیا. کہا عباس کیا ہم سے خفا ہو گئے؟ عباس رو کے کہتے مولا غلام اور آقا سے ناراض ہو جائے، ارے عباس اور آپ سے خفا ہو جائے، پھر بھیا عباس ہمارے زانوں سے
سے سر کیوں ہٹا لیتی ہو؟ کہا مولا ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی گیا اس کا سر آپ کے زانو پر تھا، ہم بھی رخصت ہو رہے ہیں، ہمارا سر آپ کے زانو پر ہے۔ مولا جب ہم بھی نہ رہیں گے، آپ پشت ذوالجلال سے زمین کربلا پہ آئیں گے، آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ اجرکم ربکم عزادارو۔ غریبی آگے بڑھی، کہا عباس حسین کی دکھیاری ماں جنت سے نکل کر آئے گی، شبر خنجر چلاتا رہے گا، ماں چلاتی رہے گی، ارے شہر آہستہ چلانا، میں نے منتوں سے پالا ہے، میں نے مرادوں سے پالا ہے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ بس آخری جملے ہیں عزادارو، تابوت کی زیارت برآمد ہونی ہے، جاتے جاتے ایک خواہش کی ہے، کہا آقا و مولا میرے جنازے کو، میرے تابوت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں عباس؟ سکینہ انتظار کر رہی ہے، بہنیں منتظر ہیں ابا۔ کہا نہیں آقا، ہم نے وعدہ کیا تھا پانی لائیں گے سکینہ، میں پانی نہ لا سکا، میرا لاشا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بس عزادارو خود کو آمادہ کیجئے، میں 4 جملے روایت کے بیان کروں گا، زبان پہ یا عباس کی صدا رہے، سقائے سکینہ مارا گیا، تابوت باب الہوائی ہے عزادارو، ہر طرف عباس عباس کی صدایں ہیں عزادارو۔ لٹا ہوا قافلہ زندان شام سے پہلے دربار شام میں کھڑا ہوا ہے۔ مختصر کروں، خصائص زینبیہ کی روایت ہے، یزید ملعون نے شمر کو بلایا، کہا اے شمر جب تو نے حسین کا گلا کاٹا تھا تو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ بس آمادہ رہیے، یا عباس کی صدایں ہیں، میرے نوجوان آگے بڑھے، تابوت کو آگے آہستہ آہستہ آگے لے کر آئے۔ کیا کہہ رہا تھا حسین؟ شمر ملعون کہتا ہے یزید جب میں نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا ہے نا تو میں نے دیکھا کہ حسین نے کونیوں کا سہارا لیا، اپنے زخمی سر کو اٹھایا،